औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 104 से आयत इंशाल्लाह शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि 108 तक की आयत का तर्जुमा और तफसीर को समझ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ईमान वालो, राइना ना कहो और यूँ अर्ज़ करो कि हुजूर हम पर नज़र रखें, और पहले ही से बगौर सुनो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। ए मुसलमानों, ना तो अहले किताब के काफिर चाहते हैं और ना ही मुशरिक कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब की तरफ से कोई भलाई उतारी जाए, हालांकि अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के साथ ख़ास फरमा लेता है और अल्लाह बड़े फज़ल वाला है। और जब हम कोई आयत मनसूख करते हैं या लोगों को भुला देते हैं तो उससे बेहतर या उस जैसी और आयत ले आते हैं। तो क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह हर शे पर कादिर है? क्या तुझे मालूम नहीं कि आसमानों और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा ना कोई हिमायती है और ना ही मददगार? क्या तुम ये चाहते हो कि तुम अपने रसूल से वैसे ही सवाल करो जैसे उससे पहले मूसा से किए गए, और जो ईमान के बदले कुफर इख्तियार करे तो वो सीधे रास्ते से भटक गया। अब हम चलते हैं इसकी तफसीर की तरफ। ला तक़ूलू राइना, राइना ना कहो शान नुज़ूल क्या है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान को कुछ तालीम फरमाते, तलकीन फरमाते और कभी कभी दरमियान में अर्ज़ किया करते थे सहाबा कराम, राइना या रसूल अल्लाह। इसका मतलब ये है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हाल की रियायत फरमाई, यानी कलाम को अच्छी तरह समझ लेने का मौका दीजिए। अब यहूदियों की लुगत में ये कलमा बेअदबी की माना रखता था और उन्होंने उसी बुरी नीयत से ये जो कलमा है वो कहना शुरू कर दिया। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहूदियों की जो है इस्तिलाह से वाकिफ़ थे। आपने एक रोज़ ये कलमा उनकी ज़बान से सुनकर फरमाया कि ए दुश्मनाने खुदा, तुम पर अल्लाह की लानत हो, अगर मैंने अब किसी की ज़बान से ये कलमा सुना तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। यहूदियों ने कहा कि आप तो हम पर बरहम होते हैं, जबकि मुसलमान तो यही कहते हैं। इस पर आप जो है गमज़दा हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, और ये आयत नाजिल हुई जिसमें लिखा हुआ था, यानी जिसमें कहा गया था राइना कहने की जो है वो मुमानियत की गई थी, और इसके माना जो है उसका जो है दूसरा लफ्ज़ उन्जुरना जो है कहने का हुक्म दिया गया इस आयत के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो उसी आयत को जो है यानी जो पहले कहा करते थे राइना उसको रद्द कर दिया गया और कहा गया कि उन्जुरना जो है लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। इस आयत से ये भी मालूम हुआ कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम व तौक़ीर और उनकी जनाब में अदब का लिहाज करना फ़र्ज़ है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको मलहूज़े कार रखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उम्मत की खैर ख्वाही और उम्मत की इस्लाह के लिए क्या किया कि राइना की जगह उन्जुरना का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल करने के लिए एक आयत नाजिल कर दी। और जिस कलमे में जो है कोई अदब या ऐसा जाविया या ऐसा पहलू मौजूद हो जिसमें बेअदबी का अंदेशा हो, उसे ममनू करार दे दिया गया। ठीक है, तो अब ऐसे अल्फाज के बारे में हुक्म शरई भी यही होगा कि जिस लफ्ज़ के दो माना हों, अच्छे और बुरे, जैसे कि उसके बारे में कहा गया कि राइना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे कना फरमाते थे, लेकिन जो यहूदियों की इस्तिलाह में वो जो है तौहीन के तौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, यानी अच्छा भी माना था और बुरे माना भी था। तो उस बुरे माना की तरफ जहन डेफिनेटली जाएगा, तो वो भी अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हरगिज़ ना किया जाए। ठीक है, और साथ ही ये मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह जो है उसका जो अदब है वो ख़ुद रब ताला जो है हमें सिखा रहा है, और ताज़ीम के मुतालिक अहकामात जो है वो रब ताला खुद नाजिल फरमा रहा है। इसके बाद फरमाया कि वस्फ़ऊ, और गौर से सुनो, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम जब फरमाएं उस वक्त मुतवज्जा रहें ताकि ये अर्ज़ करने की ज़रूरत ही ना रहे कि हुज़ूर तवज्जो फरमाएं, क्योंकि ये दरबार नबूवत का अदब भी यही है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नासिख व मनसूख के हवाले से आयत जो नाजिल हुई उसको थोड़ा सा समझते हैं कि नस्ख के माना होता है साबिका किसी हुक्म को, यानी पहले वाले हुक्म को किसी दलील शरई से उठा देना। ठीक है, यानी मनसूख वो आयत होती है जिसका हुक्म ज़ायल कर दिया जाए, मौकूफ़ कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए, रोक दिया जाए, इसके ज़रिए किसी नई आयत के ज़रिए, नए अहकाम के ज़रिए। अब वो जो अहकाम है नया जिसके ज़रिए से पहला अहकाम मौकूफ़ हुआ, रोक दिया गया, तो उसे नासिख कहते हैं। ठीक है, मनसूख वो जिसे रोक दिया गया, और जो नया अहकाम है जो उसको रोकने का सबब बना उसको नासिख कहते हैं। ठीक है, अब ये जो थे जब इस आयत का शान नुज़ूल भी यही है कि कुरान मजीद
نے گزشتہ جو شریعتیں تھی اور کتابوں کو جو ہے منسوخ کر دیا تھا، تو کفار کو بڑی وحشت ہوئی، انہوں نے اس پر اعتراض کیے اور اس پہ یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی اور بتایا کہ منسوخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی، ٹھیک ہے، یعنی پرانی کتابیں جو منسوخ کر دی گئی، جن کی احکامات جو تھے اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور قرآن مجید کیونکہ یہ ناسخ ہے، ٹھیک ہے، یعنی تمام پچھلی کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے، تو دونوں عین حکمت ہے، ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ آسان اور نفع بخش ہوتا ہے، لہٰذا قدرت الہی پر یقین رکھنے والوں کو اس میں کوئی تردد کی کوئی تو گنجائش ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اب کائنات میں اگر ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دن سے جو ہے رات کو، گرما سے سرما کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرمایا، تو یہ تمام نسخ اور تبدیلی اس کی قدرت کی دلائل ہے، تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں بھلا تعجب کیا ہے؟ تو نسخ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کا بیسکلی ایک بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تو تھا، اب وہ مدت جو ہے وہ پوری ہو گئی، اور صرف یہ تھا کہ ہمیں وہ مدت جو تھی پہلے حکم کی معلوم نہیں تھی، اور جب ناسخ آیا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اب سابقہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب کفار کا اعتراض تو جہالت و ناسمجھی کی وجہ سے تھا، لیکن اہل کتاب کو تو کسی صورت میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں، یعنی اگر ان کا اعتراض اگر وہ کر رہے تھے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ ناسخ و منسوخ تو پہلے بھی ہو چکا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سارے احکام تو منسوخ ہوئے تھے، جیسے بہن بھائی کا آپس میں نکاح، ٹھیک ہے، یوں ہی یہودیوں سے پہلے ہفتے کے دن جو ہے دنیاوی کام جو تھے حرام نہ تھے، ان پر حرام ہوئے، ساتھ ہی توریت میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت علیہ السلام کی امت کے لیے تمام جانور جو تھے وہ حلال تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے، تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن تھا؟ یعنی یہ تو پہلے سے ہوتا رہا ہے، کوئی عجیب بات، کوئی نئی بات تو نہیں تھی، ناسخ اور منسوخ کا جو قاعدہ تھا یہ پہلے بھی جو ہے مختلف شریعتوں میں ہوتا رہا ہے، تو یہاں پہ اسی کے رد میں یہ آیت جو ہے نازل ہوئی۔ پھر فرمایا کہ ہم بہتر لے آئیں گے، یعنی جب ناسخ و منسوخ والی جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں بیسیکلی کیا تھا کہ جب کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ اب یہاں پہ بہتر لے آتے ہیں کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، فرمایا کہ ہم کسی آیت کو منسوخ فرما دیں، بھلا دیں تو اس کی جگہ زیادہ آسان، زیادہ ثواب والا، یا کم از کم پہلے والے حکم کے برابر ہی حکم لے آئیں گے، پہلے سے زیادہ سہولت والے کی مثال کو سمجھنا ہو، جیسے پہلے 10 گنا تک لشکر سے جہاد کا حکم تھا، پھر صرف جو ہے 2 گنا تک کے لشکر سے جہاد میں ڈٹے رہنے کا حکم نازل ہوا، زیادہ ثواب کی مثال کو سمجھنا ہو، جیسے پہلے قول کے مطابق روزے کی طاقت رکھنے والے کو بھی فدیہ دینے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں اس پر روزے کا حکم ہی متعین کر دیا گیا جو فدیہ سے زیادہ ثواب والا حکم ہے، اور سہولت میں دونوں برابر ہونے کی مثال جیسے بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، حالانکہ دونوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں برابر کے جو ہے درجے کی سہولت موجود ہے، اسی کی بادشاہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنے ملک میں جو چاہے جب چاہے قانون جاری کرے، جب کائنات میں تبدیلی ہوتی رہتی، دن جاتا ہے رات آتی، سارے جہاں میں ہر طرف تبدیلی جو ہر طرح تبدیلی ہوتی رہتی، تو شرعی قانون میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور یہ تبدیلی مخلوق کی مصلحت کی وجہ سے ہی ہے۔ اب چلتے ہیں آخری آیت کی تفسیر کی طرف کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ تو آئیے اس کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے، اس طرح آپ بھی ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ سارا قرآن لے آئیں۔ بعض نے یوں کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لے آتے۔ ان کے سوالات کے جوابات میں ان سے فرمایا گیا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے محمد مصطفیٰ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ تو اے یہودیوں، جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا درست ہونا دلائل اور معجزات سے ثابت ہو چکا تو پھر ایسے یعنی سوال کیوں کر رہے ہو؟ اور اے ایمان والو، بے شک یہودی دھوکے بازی اور تم سے حسد کرنے والے ہیں، اور ان کی تمنا یہ ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہوں، لہٰذا ان کی کوئی ایسی بات قبول نہ کرو جو بظاہر نصیحت لگ رہی ہے۔ یاد رکھو کہ جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر کے اپنے دین سے پھر گیا تو وہ سیدھے راستے سے
بھٹک جائے۔ یہ تو ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر جو ہے وہ اس کی اس طرح بیان کی گئی ہے کہ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ سارا قرآن ایک ہی مرتبہ لے آئیں۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہمارے سامنے اعلانیہ آ جائیں، کسی نے کہا کہ کوئی صفحہ کو سونے کا بنا دیں۔ اس کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا کہ کیا تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح فضول سوال کر رہے ہو جس طرح ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا تھا، اور کہ ہمیں اعلانیہ خدا دکھا دو۔ حالانکہ آیت قرآنیہ کے نزول کے بعد دوسری نشانیوں کا مطالبہ کرنا سیدھے راہ سے بھٹکنا ہے۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی صحیح مقصد کے بغیر سوال کرنا ممنوع ہے، ساتھ ہی فضول سوال کرنا بھی ممنوع ہے۔ لہٰذا عوام الناس کو چاہیے کہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ علماء کرام سے وہی سوال کیا جائے جس کی حاجت ہو۔ زمین پر بیٹھ کر خواہ چاند پر رہائش کے سوال نہ کیے جائیں۔ بعض لوگ علماء کو پریشان کرنے یا ان کا امتحان لینے یا ان کی لا علمی ظاہر کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، اور یہ سب ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے رک جاؤ، اور جس کام کا حکم دو اسے اپنی طاقت کے مطابق کرو۔ تم سے پہلے لوگوں کو محض ان کے سوالات کی کثرت اور اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے اختلاف کرنے نے ہلاک کیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس آیت اور اس کی تفسیر پہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے میں لوگوں کی تعداد بھی جو ہے وہ ایسی لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کہ من پسند حکم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بیسیکلی یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اب جن کی خواہش کیا ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ معاملات عبادت میں جو صورت انہیں درپیش ہے اس میں فتویٰ جو ہے ان کی مرضی اور پسند کے عین مطابق ملے۔ اگر انہیں کہیں سے کوئی ایسی دلیل مل جاتی ہے جو ان کے مقصد و مفاد کو پورا کر رہی ہوتی تو وہ اسی پر اڑ جاتے ہیں، اگرچہ اس کے خلاف ہزار دلائل موجود ہو، لیکن وہ چونکہ اس کی مراد کے خلاف ہوتے ہیں اس لیے انہیں قبول کرنے سے تیار نہیں ہوتے، اور ان کے بارے میں طرح طرح کی الٹی سیدھی تعویلیں جو ہے وہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری جو ہے 104 سے لے کر 108 کی آیت اور اس کی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ آئندہ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ مزید آیت اور مزید آیتوں کی تفسیر کو جانیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔